أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله واللہ بغافل عما تعملون ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، پھر ان سب واقعات کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ، تمہارے دل تو پتھر کی طرح ہو گئے. او اشد قسوہ، یا پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن پتھروں سے نہریں بہتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں جن سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہاری نافرمانیوں سے، تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. تمہارے دل ان سب واقعات کے بعد سخت ہو گئے. اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں، تشبیہ بیان فرماتے ہیں. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تمہارے دل تو پتھر کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، اور پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں جن سے پانی نکلتا ہے، اور پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں کہ پیچھے وہ لوگ نافرمانی کیے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر طور پہاڑ کو ان پر اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیا تھا. عمل کرتی کتاب پر تو پھر نہیں گرائیں گے، کتاب پر عمل نہیں کرتے، نافرمانی کرتے رہتے تو پھر ہمیں تو طور پہاڑ کو تم پر گرا دیں گے. تو ان کے اوپر فرشتے آ کر طور پہاڑ کو ایسا سایہ کر کو چھاؤں کر کو رکھے تھے. عمل کرتی تو چھوڑ دیں گے، نہ تو تم کو مار دیں گے بول کر. عمل کرتی اللہ ڈر کو عمل کرنا کرتی بول کر بولے، نہ چھوڑ دیا. پھر یہ لوگ ہفتے ایک دن ان کو منع کیا گیا تھا مچھلیاں پکڑنے سے، نافرمانی کر کو پکڑنے لگ گئے تھے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو بندر بنا دیا، ان کے لوگوں کو، یہودی لوگوں کو. ان کے پیچھے سے دم نکل کر آئی تھی، یہ سب نافرمانیاں، اور پھر یہ تو نافرمانیوں کی سزا تھی. دوسرا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر انعامات کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو 40 سال تک بغیر محنت کے من اور سلوہ آسمان سے اللہ ان کو اتار کر کھلا رہا تھا بغیر کسی محنت کے. فرعون کے ظلم سے بچایا، ان کے درمیان اللہ موسیٰ کو بھیجا. یہ سب چیزیں ہونے کے بعد پھر ان کے اپنے اصل گاؤں کو کنعان کو اللہ پہنچایا. یہ سب چیزیں ہو کر بھی لوگ نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، یہ سب واقعات ہونے کے بعد شاید تمہارے دل سخت ہو گئے. یہ سب واقعات یہی نافرمانی کیے، ان کے چہروں کو اللہ بدل دیا تھا. نافرمانی کیے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پہاڑ کھڑا کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا چاہتے ہیں ارے یہ سب واقعات تمہاری نافرمانیوں کی سزاؤں کی ایک جھلک تم کو دنیا میں مل رہی ہے، تو تم کو اب تو عقل سے کام لے کر نافرمانی کرنے سرکار اللہ کی بات سننا تھا. پھر بھی تمہیں کہیں کو اللہ کی بات نہیں سنتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہارا دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم، تمہارا دل سخت ہو گئے. پھر من بعد ذلک، ان سب واقعات کے ہونے کے بعد فہی کالحجارہ، یا پھر تمہارا دل پتھر کے طرح کا ہو گئے. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ رہے تھے. آسمان سے اللہ ان کو روزی اتار کر کھلا رہا تھا، اور پھر نبیوں کے اور خاص کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے زمانے کے یہودی لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے، یہ لوگ ان لوگوں کے پاس دلیلیں موجود تھی، پھر بھی لوگ ماننے تیار نہیں ہیں. تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں دیکھ کر بھی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے تیار نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں
ذرا خوف خدا نہیں اور حق قبول کرنے کے لیے ذرا بھی آمدہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر بھی آسمان سے اللہ ان کو روزی روٹی کا انتظام کر دیا اور پھر نبیوں کے ان کے اندر بھیجا, کئی انعامات اور نافرمانیاں کی سزا ان کو ملی. تو اب تو ان کو ہوش میں آ کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر لگنا چاہیے تھا, لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بات سننے تیار نہیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے. تو پتہ کیا چلا کہ ہر حق بات کو سن کر بھی, حق کو دیکھ کر, قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر, نبیوں کے معجزات کو دیکھ کر, موسیٰ علیہ السلام سے لوگ آ کر بولتے ہم کو پانی ہونا, موسیٰ علیہ السلام پتھر پر لاٹھی لے کو مارتے, پانی نکلتا ان کے لیے. فرعون پیچھے پڑ گیا, عصا لے کو پانی پر مارے, دریا بحر قلزم راستہ چھوڑ دیا. یہ سب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے, پھر بھی یہ لوگ نہ اللہ کی فرمانبرداری کرنے تیار ہیں, نہ پھر نبی کے زمانے کے یہودی لوگ, ان کے باپ دادا سے یہ سب واقعات ہو کر ہے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی لوگ ان کے باپ دادا سے سب ہو کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں شاید ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے. اب یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے, جب بندہ حق سن کر, سچ سن کر یا پڑھ کر اب وہ اگر وہ بندہ بدلتا نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے. سخت دل ہونے کی نشانی کیا ہے؟ بندہ حق سن کر سدھرتا نہیں, حق سمجھ کر بھی سدھرتا نہیں, یہ اس کے دل کے سخت ہونے کی نشانی ہوتی ہے. ان کے دلوں کو سختی میں پتھروں سے تشبیہ دی. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں, یہودیوں کا دل سخت ہو گئے. کیسے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ, پتھروں کی طرح سخت ہو گئے. تو دیکھو مضبوط چیزوں میں سے لوہا مضبوط ہے, لیکن لوہے سے مضبوط چیز کون سی ہے؟ پتھر مضبوط ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوہے کا تو کبھی کبھار اسے آنچ میں ڈالیں گے تو لوہا پگھل سکتا ہے آنچ کی بھاپ سے, جلانے سے, لیکن پتھر کسی بھی طرح کی آنچ سے پگھلتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو پگھل جاتا ہے, لیکن کیسی ہی آگ کیوں نہ ہو اسے پتھر پگھلتا نہیں. تو جب پتھر پگھل رہا ہے اللہ کے ڈر سے گر رہا ہے, اور بعض پتھر وہ ہیں جن سے نہریں ندیاں نکلتی ہیں, بعض پتھر وہ جن سے پانی نکلتا ہے, لیکن یہ لوگ کیا ہیں کہ ان کو یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھ کر, اللہ تعالیٰ کے نافرمانی پر سزا مل کر بھی لوگ بدلنے تیار نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ان کے دل تو, یہ لوگ تو اور ان کے دل تو پتھروں سے بدتر ہے. اشد قسوہ, پتھروں سے سخت ہو گئے ان کے دل. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ پتھر سے مثال دے کر, اگر تمہارے دل نرم ہوتے تو نافرمانیوں کی وجہ سے خوب زیادہ روتے. یہ لوگ جو نافرمانی کیے تھے, اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کیے یہ لوگ, تو اگر ان کے دل زندہ ہوتے, ان کے دل نرم ہوتے, تو ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے یہ لوگ رونا شروع کر لیتے, ہمیں اللہ کے نبیوں کو مار دیے نا بول کر لوگ رونا شروع کر لیتے, لیکن یہ لوگ رونے بھی تیار نہیں ہیں نافرمانیاں کر کے بھی. یہ مثال ہے نہریں جاری ہونے کی. آگے اچھا, اب اللہ کے خوف سے, اللہ کے نافرمانیوں کی سزا مل کر بھی, یا پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھ کر رونا نہیں آ رہا ہے, رونا چاہیے تھا نہیں رو رہی, تو چلو کم سے کم تھوڑا تو رو لینا تھا, روتے رہنا تھا پہلی مثال, لیکن کم سے کم تھوڑا تو رو لیتے لوگ, تھوڑا تو رو لیتے یہ لوگ, لیکن یہ لوگ رونے تیار نہیں. یہ مثال ہے فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, پتھروں سے, جن پتھروں سے پانی نکلتا ہے, تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے. تو اللہ سے سمجھنا چاہتے ہیں کچھ تو یہ لوگ رو لیتے, لیکن رونے تیار نہیں ہے. آگے آج تیسری بات, یا تو یہ لوگ پہلے روتے ہی رہتے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے, یا پھر کم سے کم کچھ تو رو لیتے. تیسری مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رونا نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو کم سے کم دل تو روتا ان کا, ارے ہمیں اللہ کی نافرمانی کیے اور پھر ہمیں نبیوں کو قتل کر دیے, یہ سب چیزیں ہوئی نہ بول کر کم سے کم دل میں تو رونا تھا. آنکھ سے آنسو تو نہیں نکل رہی, کم سے کم دل تو شرمندہ ہوا تھا, لیکن وہ بھی تیار نہیں ہے. پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑ رہا ہے. وہی اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اللہ کے خوف اور خشیت سے, ڈر سے بعض پتھر گر جاتے ہیں پہاڑوں سے. تو جب پتھر گر رہا ہے جبکہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے, جان ہوتی ہے لیکن ہم کو معلوم نہیں ہوتی پتھروں کی جان, جب اس کے اندر حس نہیں ہے تو پھر انسان کے اندر حس ہو کر بھی انسان کیوں نہیں رو رہا ہے. اللہ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں
پتھر ہمارے خوف سے ڈر کر گر رہا ہے تو تم کو کیا ہو گیا کہ تم روتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھنا چاہتے ہیں. اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں تم اہل کتاب کی طرح سخت دل مت بن جاؤ. اللہ ہم کو سمجھاتے ہیں بنی اسرائیل یہودی لوگ ان کے دل سخت ہو گئے, وہ لوگ بات ماننے تیار نہیں ہیں, تو تمہیں ان کے سر کا سخت دل نہ کو بنو. جو بات سن رہی نہیں, جو کلام اللہ کا سن رہے ہو, جو آپ کے پاس واقعہ سنایا جا رہا ہے, اس واقعے کو سن کر, اس بات کو سن کر تمہیں بدلنے کا ارادہ کر لو, ورنہ اگر سن کر بدلتے نہیں ہو تو پھر تمہارے دل میں سخت ہوگا سر کا. اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں تمہیں اپنے دلوں کو سخت نہ کرو, بات سنتے ہو تو پھر بدل جاؤ, ارادہ کر لو, پتھروں کی طرح نہ کرو, یہودیوں کی طرح نہ کرو. اللہ سمجھاتے ہیں ہم کو اپنے گناہوں کو یاد کرنا, اللہ سے معافی چاہنا, اللہ تعالیٰ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے رونا, یہ کسی کو حاصل ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اپنے گناہوں کی وجہ سے, نافرمانیوں کی وجہ سے اگر کسی کو رونا آ رہا ہے, آدمی کی آنکھیں اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں, تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے ڈر سے رویا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا, یہاں تک کہ جیسا دودھ تھنوں سے نکلنے کے بعد واپس نہیں جاتا ہے, تو ویسا جس طرح دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا, اسی طرح یہ شخص دوزخ میں داخل نہ ہوگا. مطلب اللہ کے خوف سے رونے والے بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالتے نہیں. جیسا بھینس کے تھنوں سے دودھ نکلا تو پھر واپس جاتا نہیں, ویسا جس کی آنکھ سے آنسو نکلنے اللہ کے ڈر سے, تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم میں ڈالتے نہیں. کتنی بڑی نعمت ہے یہ, اللہ کے ڈر سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنا. ایک بات. تو دوسری بات, دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نجات کس سے ہوگی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1, اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اپنے گھر میں رہو, ضرورت ہو تو باہر نکلو ورنہ پھر گھر میں ٹھہرے رہو. تیسری بات, اپنے گناہوں پر روتے رہو. تو یہ 3 کاموں کے اندر بھی ایک بات سمجھ میں آنے والی, گناہوں پر رونا. تو جب بندہ گناہوں کی وجہ سے روتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی انسان نجات پا لیتا ہے. تیسری حدیث, 4 چیزیں بدبختی کی نشانی ہے. یہ چیزیں اگر ہمارے اندر ہے تو پھر ہمیں بدبخت, نیک بخت نہیں, بد نصیب ہمیں. نمبر 1, آنکھوں کا خشک ہو جانا, آنکھوں سے آنسو نہ بہنا, خوف خشیت کی باتیں سن کر بھی آنکھوں سے آنسو نہ نکلنا, اور پھر نعمتوں میں ہو کر بھی, اللہ گھر دیا, مال دیا, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, ایمان دیا, یہ سب ہو کر بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہ نکلنا, آنکھوں کا خشک سوکھے ہو جانا, آنسو نہ نکلنا, یہ بدبختی کی علامت ہے. نمبر 2, دل کا سخت ہو جانا, کئی باتیں سن کر بھی دل کے اندر بدلنے کا ارادہ نہ ہونا, وہ بولتے رہتے ہیں اللہ کی بول کر ایسا, تو دل کا سخت ہو جانا. آنکھوں کا سوکھا ہو جانا, پانی نہ نکلنا, دل کا سخت ہو جانا. نمبر 3, لمبی آرزوئیں رکھنا, ابھی کیا بدلنے کا ہے, وہ زندگی بہت پڑی ہے, تب دیکھ لیں گے بعد میں, یہ لمبی آرزوئیں ہونا. نمبر 4, دنیا کی حرص, یہ سب چیزیں انسان کی بدبختی کی علامتیں ہیں. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان آنسو بہائے, دل کو نرم کر لے, اور آرزوئیں, تمنائیں کم کر دے. کل کون جیتا کسے معلوم ہے, اب جو ہونا ہے وہ کر لیتا ہوں. یہ نمبر 4, دنیا کی حرص, دنیا کمانا ہے, اس سے کوئی اعتراض اور انکار نہیں ہے, لیکن دنیا کو دل میں جمانا نہیں, اس سے انکار ہے. دنیا کو جماؤ جیب میں, دنیا کو جگا دو جیب میں, جیب کی حد تک اس کی حیثیت ہے, اس سے آگے بڑھ کر دل میں دنیا کو جمانا نہیں ہے. آگے اور حدیث سنیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے اے لوگوں رو, اور رونا نہ آئے تو بتکلف رو. رونے کی رونا, پہلی بات کیا ہے, رونا چاہیے. اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم رونے کی ایکٹنگ تو کرو, بتکلف رو, ایکٹنگ تو کم سے کم کرو. اللہ بہت گنہگار, ایسا بول کر رونے کی ایکٹنگ تو کرو. اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ایکٹنگ کو اللہ تعالیٰ اصل بنا کر قبول کر لیتے ہیں. رونے کی کوشش کرو, کیونکہ دوزخ والے دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے یہ پانی کے آنسو ختم ہو جائیں گے, اور اللہ معاف کر بول کر جہنم میں جا کر جہنمی لوگ روتے روتے ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے, خون کے آنسو وہ لوگ روئیں گے. پھر بھی آگے کیا ہو جائے گا, ان کے چہروں پر اس طرح جاری ہوں گے خون کے آنسو, جیسے چھوٹی چھوٹی نہروں میں پانی جاری ہوتا ہے. جیسا بڑی نالیوں سے پانی نکل کر جنگل کو پانی بھگاتے نہیں, نالیاں کھود کر, ویسا ان کے آنسو نکل کر ویسا ہو جائے گا. یہاں چھوٹی چھوٹی نہریں آنکھوں میں زخم ہو جائیں گی, اور اس قدر کثرت سے خون اور آنسو بہنے لگیں گے, جس سے آنکھوں میں زخم ہو جائیں گے, پھوڑے ہو جائیں گے ان کے آنکھوں میں, ویسا روئیں گے.
پانی ختم ہو جائے گا، پانی نکلے گا، خون نکلے گا، اور کتنا نکلے گا؟ وہ ان کی آنکھوں کا آنسو، پانی اور خون اتنا نکلے گا، جمع ہو جائیں گے، اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ جاری ہو جائیں گی۔ مطلب پڑوے چلانے کے واسطے کتنا پانی ہونا، کتنا بلہ کا پانی ہونا، وقت وہ لوگ روئیں گے ان کی آنکھوں کے پانی سے، ان کی آنکھوں کے خون سے رو رو کر۔ اگر پڑوے چلے تو پڑوے چلنا شروع کر لیتی اس میں، وقت پانی وہ لوگ آنکھوں سے نکلے گا، لیکن اس وقت کو رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر دنیا کے اندر انسان ایک خطرہ بھی اگر مکھی کی منڈی کے وقت اگر آنسو بہائے گا، یا پھر کم سے کم دل میں شرمندہ ہو جائے، اللہ اب تک معلوم نہیں تھا، گناہ کر لیا، اللہ معاف کر دے، دل میں توبہ کر رہا ہوں اللہ، بس ختم ہے، آنسو بہانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل میں اگر آدمی شرمندہ ہو گیا اللہ معاف کر دے گا اسے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھو کتنے رحیم کریم ہے، اس وقت کچھ رو لیں گے، کچھ شرمندہ ہو جائیں گے، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن مرنے کے بعد میں دوزخ میں جانے کے بعد کتنا بھی روئیں گے۔ اگر پڑوے چلے سکتا پانی بھی اگر ہم آنکھوں سے بہائیں گے پھر بھی وہاں کا رونا ہم کو کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس سے ہم کو سمجھنا کیا ہے، یہاں اگر کچھ کر لیں گے، ڈریں گے، خوف کریں گے، روئیں گے، فائدہ ہوگا، جہنم جانے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھو دل سخت ہو گیا تو پھر اسے نرم کرنے کے لیے راستہ کیا ہے، علاج کیا ہے؟ تو خبر، دوزخ، حشر، یہ حالات کو یاد کرتے رہنا۔ خبر میں جانے کے بعد میں کولر نہیں ہوگا، لائٹ نہیں ہوگی، انسان کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ مسجد میں نماز کو غزہ ہونے کے بعد آدمیاں کون نے سمجھو بور مارتا رہتا، کیا آدمیاں کون نے یہ ایسا بور مارتا رہتا، نہیں خبر میں کون نہیں دیتا، پھر وہاں کتنا بور نہیں، وہ بور نہیں، عذاب شروع ہو جائے گا، پھر وہاں پر کیا ہوگا پھر؟ اس لیے وہ حالات کو اگر ہم یاد کر کے روتے رہیں گے تو پھر اس سے دل نرم ہوگا، اس سے ہمارا دل، سخت دلی جو ہے ہماری وہ اس سے نرمی میں بدل جائے گی۔ تو آسانی سے سخت دلی دور ہو سکتی ہے ان واقعات کو یاد کرنے سے، خبر کو، قیامت کے دن کو یاد کرنے سے، اور پھر جہنم کے عذابات کو یاد کرنے سے دل کی سختی وہ نرمی میں بدل جائے گی۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اور ایک علاج، ایک تو یہ خبر حشر کی حالت کو یاد کرنا، دوسرا علاج کیا ہے حدیث میں، ایک آدمی آकर نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے، میں کیا کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا، آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ یتیم بچہ ہے، باپ مر گیا ہے، تو ان کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، مطلب اس کے تمہیں ذمہ دار بن جاؤ، اس کا کچھ خرچہ ادا کرو، اور تم اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اسے کم نگاہ سے دیکھو نہ۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یتیم بچوں کو یا پھر بیوہ عورتوں کو سامنے آنے نہیں دیتے، ان کو کام نہیں بنتا بول کر، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یتیموں کی تم کفالت کرو، یتیموں کے تم ذمہ دار بن جاؤ، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اب ذرا پوائنٹ نوٹ کرو، یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہو سکتا ہے، تو پھر اس سے خرچہ اٹھانے سے دل کتنا نرم ہوگا، اللہ کو کتنا یہ ادا پسند آئے گی، یہ بات ہے۔ ایسا ہی کسی کا شوہر مر گیا، اس کا خرچ اٹھائے گا بندہ، اس کو ساتھ دے گا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے ہیں، یتیم کا خرچہ اٹھانے والا اور بیوہ کا خرچہ اٹھانے والا وہ بندہ اور میں جنت میں ایسا نزدیک ہوں گے، مطلب جنت پہ جائیں گے۔ تو ایک بات تو دل کو نرم کرنے کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، مطلب اس کا خرچہ اٹھانا۔ دوسری بات، مسکین کو کھانا کھلایا کرو، ضرورت مند لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اس سے دل نرم ہوگا۔ اور بھی کچھ اب دیکھو، اور ایک سمجھنے کی بات کل بتاؤں گا۔ اب یہ پتھر ہوتے ہیں، پتھروں سے پانی نکلتا ہے، تو یہ سمجھ میں آتا نہیں ہم کو، لیکن اس قسم کے کئی واقعات ہو کر ہیں، وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا آپ کو۔ پتھر ہوتے کیا، پتھروں سے، یہ غیر ذی روح چیز ہے، مطلب ان میں روح نہیں ہے، وہ بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ بھی روتے ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں۔ ایک کل انشاءاللہ آپ کو واقعہ حدیث میں بتاؤں گا، وہ پتھر روتے ہیں، کیسے روتے ہیں، وہ کیسے بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سمجھنا کیا ہے، بنی اسرائیل نافرمانیوں کی سزا پا کر بھی سدھرنے تیار نہیں ہے، اللہ کے انعامات ہو کر بھی سدھرنے تیار نہیں ہے، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہمارا دل سخت نہیں ہونا، کوئی بات سن لیے، اللہ کا پر کوئی انعام ہوا، نماز پڑھ لیے، شکر ادا کرو الحمدللہ بول کر، کوئی ہم کو بدلنے کی بات آ گئی، ہم کو بدلنا چاہیے، سن کر بھی بندہ بدلتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، دل سخت ہو گیا، ایسا نہیں ہونا ہے، تو بس بدلنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بنی اسرائیل کی طرح ہمارا دل سخت نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے۔ دلوں کو نرم فرمانے کے وہی علاج، یتیم کے ہاتھ پر سر پھیرنا، اور پھر مسکین لوگوں کو کھانا کھلانا، خبر حشر کی حالات کو یاد کر کے ہوتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے۔